بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب اس کے بارے میں خود اپنا سب سے پہلا جو جملہ ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز قرآن پاک ہی ایسی کتاب ہے جس میں ایک زیر زبر کی زیادتی بھی نہیں ہو سکتی، کمی بھی نہیں ہو سکتی، بالکل۔ کوئی بھی کتاب ہے دنیا کی، اس میں اب دوسرا ایڈیشن نکلتا ہے، کچھ اضافہ ہوتا ہے، کچھ کریکشنز ہوتے ہیں۔ کتاب لکھنے والے بھی شروع میں تمہید، منور انٹروڈکشن، اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں، تو آخر میں ایک بات لکھ دیتے ہیں، اس میں اگر کوئی کمی خامی نظر آئے تو آپ معلوم کرائیں، اگلے ایڈیشن میں اس کو صحیح کر لیں گے، اس کی تصحیح کریں گے۔ اس میں کوئی غلطی ہو تو یہ میری طرف سے ہے، اور اگر خوبی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اس طریقے سے ہر کتاب والا لکھتا، کسی کو کوئی دعویٰ نہیں رہتا، لیکن اللہ جل جلالہ کی ذات ایک ایسی ہے جو ذات ہی ویسی ہے، دعوے کے ساتھ کہہ رہی ہے اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں، لفظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے، اللہ کے وعدوں کے اعتبار سے، اللہ کی نعمتوں کے اعتبار سے، دنیا اور آخرت کی حقیقت، ساری چیزیں جو بھی ہیں جیسی بیان کی گئی ہیں ویسی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی شک شبہ نہیں۔ تو کتنی مضبوط بات ہے یہ۔ اب ایسی کتاب اللہ ہمارے کو دے، ہمارے واسطے نازل کرے، اور خاص طور سے رمضان میں یہ اعلان بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان جس میں اتارا ہم نے قرآن۔ تو اس مہینے کے ساتھ اس کتاب کا کتنا تعلق رہنا بولو، یہ اصل چیز ہے۔ دیکھو، اس لیے عقل مندی ہے، سمجھداری ہے، ہم بیکار کی چیزیں، سوشل میڈیا کی باتیں، اس میں آتے سو تذکرے، تبصرے، ان چیزوں کو دیکھ لے کر، ان چیزوں کو پڑھ لے کر، اسے شیئر کر لے کر، سبسکرائب کر لے کر، سینڈ کر لے کر، فارورڈ کر لے کر رہتے۔ کیا تو بھی عقل مندی کی چیز ہے؟ کیا بولو، جھوٹی سچی سب چیزیں آتی رہتی۔ میں بار بار بولتا، کون سے گروپ میں بھی جمانوں کو کیسا تو بھی نام رندے، وارثی انبیاء گر کو تو بھی رندے، جنت کی کنجی تو بھی رندے، کیا تو بھی نام رندے، کون سے گروپ میں بھی جمانوں کو نہیں حضرت اس کے واسطے، حضرت اس کے واسطے، حضرت اس مقصد سے، حضرت اس مقصد، سب بھی بولتے، شروع میں ذرا دن تک چلتا ہو، اس کے بعد میں پھر نئی پرانی چیزیں آنی شروع ہو جاتی، ادھر کی ادھر کی سب چیزیں آتی۔ یہ گروپ میں جمنا، میں بار بار بولتا، کچرے کی توٹی رہتی نہیں، اس میں انہیں لاکھوں کچرا ڈالیا، انہیں لاکھوں چھلکا ڈالیا، انہیں لاکھوں اینٹ ڈالیا، انہیں لاکھوں یہ ڈالیا۔ اب ایک جنا کھڑ کو ایک چیزیں اٹھا لگو، دیکھ لے کو ہے، عقل مندی کیا بولا، ویسا گروپ کا حال ہے، انہیں کہتے بھی ڈالتا، انہیں کہتے بھی ڈالتا۔ اب ہمیں کھول رہے کو دیکھ لگ بیٹھتے، کیا ایک جنا صبح ہی لکھتا ہے، ہو تہجد سے
میسج بھیجنا شروع کرے اس کے آگے تو انہیں جواب لکھتا ہے تو کہیں کو تو قرآن پڑھنا نہیں کیا تہجد میں تو نماز پڑھنا نہیں کیا تو کہیں کو میرا میسج پڑھ لگ بیٹھا پھر انہیں تو بھیجا گھر کو میں پڑھی ہوگا تو میں بھیجا تو یا اللہ صبح تہجد سے شروع لڑائی وہ کیا ضرورت تہجد میں موبائل کھولنا نیٹ آن کرنا وہ گروپ میں جا کے دیکھنا کیا ہے بولو کیسا وقت تہجد کا وقت اللہ اکبر ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو ایک سی ایم کی ایک پی ایم کی رہتا اس سے ملاقات کی دو نوعیتیں دو قسمیں رہتی ایک آفیشیل ملاقات ایک پرسنل ملاقات کیا ایک آفیشیل ملاقات ایک پرسنل ملاقات آفیشیل ملاقات آفس میں ملاقات ہوتی بہت ٹائٹ رہتی وہ وقت لینے کے لیے مہینوں سے انتظار کرنا پڑتا اس کے بعد وقت ملا تو بھی منسٹر کتنے منٹ دیتے ہیں اونلی 2 منٹس کہتے کیا سمجھ گئے 2 منٹ دیتے اب اس کے بعد وہ 2 منٹ میں جو بولنا ہے کہ بولانا انہیں سن لیا سوچ اوکے ویل ٹیک کیئر اوکے ایسا کہتے ہوئے بولاتا اتنا اچھا ہوگا تو آفیشیل ملاقات جو ہوتی بہت ٹائٹ ہوتی بہت سوچ سمجھ کر بولنا ضرورت کی بات بولنا ایسا لیکن ایک پرائیویٹ ملاقات ہوتی تنہائی کی نجی ملاقات ہوتی اب اس میں انسان فری سے بات کرتا سی ایم کے گھر کو جا کے بات کرتا پی ایم کے بنگلے جا کے بات کرتا اب اس میں کھل کر ذرا فری سے بات بھی کر سکتے کچھ پوچھ بھی سکتے اب پولیسوں سے بھی کبھی انسپیکٹروں سے ملاقات ہوئی تو اسٹیشن میں تو یونیفارم میں رہتا اس کا ایک الگ روب رہتا گھر میں تو لنگی پہن لگو بنی پہن لگ رہتا وہ الگ بات رہتی وہ یہ سب ہوتا ہے یہاں تو اب فرائض جو ہیں فرض نمازیں آفیشیل ملاقات اتنی رکعت کا تو اتنی رکعت اس سے بڑھنا نہیں کیا اس کا طریقہ یہ ہے تو یہ اس میں جو ہے 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھو گے تو پڑھنا 2 رکعت میں نہیں پڑھو نہیں پڑھنا ایسا تو جیسا بولے ویسی ملاقات ہے اب وہ تہجد وغیرہ پرسنل ملاقات سبحان اللہ تمہیں 4 پڑھتے پڑھو 8 پڑھتے پڑھو 12 پڑھتے پڑھو کون سا سورہ پڑھتے کی پڑھو پھلٹا پڑھنا کا تو پڑھو تسبیح تمہیں 3 بار پڑھتے کی 21 بار پڑھتے کی پڑھو ایک ہی آیت کو دوہرا کر پڑھو سب کی گنجائش اب اس میں خوب اللہ کرنے مانگو خوب اللہ سے راز و نیاز کی بات کرو محبت کی بات کرو لاڑ کی بات کرو پیار کی بات کرو ایسا وقت ہے یہ پرائیویٹ ملاقات تو حضرت فرماتے ویسے وقتوں میں انسان کو چاہیے وہ اللہ سے کیا کرے مناجات کرے ہم کلامی کرے اللہ سے راز و نیاز کی بات کرے ایسا اب یہ ٹائم پہ جا کو ہمیں موبائل کھول لگو گروپ دیکھ لگو کیا عقل مندی ہے بولو اس لیے سو بھی سننے والے بولتے رہیں اسی کہ ابھی کام نہیں کب دے گے تو بھی یہ بولتا ہے اگر تو بولے تو بھی پھر بھی میں وہ بولتا ہوں یاد رکھو اللہ کے واسطے کون سے گروپوں میں بھی جاؤ نہ کو وقت ہمارا زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے ہمیں اسے ایسی چیزوں میں بیکار کرنا نہیں یہ یاد رکھو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں اس لیے اللہ کر کو رمضان کا مہینہ ہے بجائے وہ میسیجاں دیکھنے کے گروپوں میں جانے کے اللہ کا کلام دیکھو کھولو اللہ کیسا بولتے ہیں سنو اس طریقے سے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ بول رہے لا ریب فی پھر آگے فرمایا ھدی للمتقین یہ رہبری کرنے والی کتاب ہے راستہ بتانے والی کتاب ہے کن کے لیے متقیوں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے صاحب تقوی لوگوں کے لیے اب ایک سوال پیدا ہوتا متقی کو راستہ بتاتی ہے تو وہ کیا بڑی بات ہو انہیں پہلے سے سیدھے راستے میں ہے سوچ ہے سمجھ گئے تو سنو تقوی کی ابتدا ایک ہے اس کی انتہا ایک ہے اس کے شروع کے درجات ایک ہیں اس کے آخر کے درجات ہیں تو اللہ سے ڈرنے والے ان کی ابتدا کچھ ہے ان کے اوصاف کچھ ہیں ان کی خاص چیزیں کچھ ہیں کامل تقوی والے ان کی صفات الگ ہیں اب قرآن پاک میں ایمان والوں کی تقریباً مختلف آیتوں میں دیکھیں تو 30 صفات
30 क्वालिटियाँ अल्लाह ताला बयान किए। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात। ये आयतें हैं 20 पारे में। शुरू में देखो ये पूरे हैं। ऐसे ही अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून, ये इनमें देखो, इनमें अल्लाह ताला ईमान वालों की कुछ सिफात बयान करते हैं। वैसे ही दूसरे पारे में पौ, जहाँ रुबू है, पौ पारा है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ी वल मग़रिबी वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाही। ये जो आयतें हैं इनको देखो तो सबको जोड़ जमा कर देखेंगे तो तक़रीबन ईमान वाले, उनके अंदर कितनी क्वालिटियाँ रहती, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती, अल्लाह ताला उनको बताते। तो जो पूरी चीज़ों को अपने अंदर क्या हासिल करते, अपने अंदर पैदा करते, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये हकीकी मुत्तकी हैं। अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस, जो जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस होंगे, हुम फ़ीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। तो ये, लेकिन जो शुरू में चलने वाला रहता उसके अंदर उतनी चीज़ें नहीं रहती, लेकिन तलब है उसके अंदर, तालिब तक़वा है, अल्लाह से डरना, பயபக்தி, அதில் ஒரு பெரிய शक्ति, எல்லாத்துக்கு மேலே பயபக்தி தான் இருக்கணுமா இல்லையா? तो अल्लाह का डर पैदा करने के लिए उस नीयत से अब कदम बढ़ाए तो ये किताब उसे रास्ता बताते जाती। अब आगे बढ़ता जाएगा, रास्ता खुलता जाएगा। उसमें मुझे जो बताना है आज वो, उसमें ख़ास तौर से अल्लाह ताला सबसे पहले अल्लाह से डरने वाले कौन, तालिब तक़वा कौन, फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। यही राज की चीज़ है, वो जो गैब पर यकीन करते हैं। ईमान वाले के लिए सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ गैब पर यकीन करना। जो चीज़ें नहीं दिखती, अल्लाह रसूल बोले हैं तो मानना। समझ गए? काफिर वैसा नहीं, उन्हें क्या करता, दुकान में ये पोस्टर लगाता, फोटो लगाता, कई गुरे लगाया होगा तो पूछे क्या बोलता, जो दिखता है वो बिकता है कहता। क्या बोलता, जो बिकता दिखता है वो बिकता है कहते। कई गुरे ऐसे गलीज फोटो सब लगा लिया है तो नहीं हजरत, वो वैसा दिखा तो अच्छे, वो माल बिकता हो, वैसा दिखाए तो अच्छे, आदमी आगो लेते कहते। अल्लाह की पना मुसीबत आई, फोटो रखने को रे, चिकारे फोटे, बांदरे बिलाले फोटो आगो तो नहीं हजरत वो नहीं कहते, चलता नहीं माल कहता। अंगार डब्बे में बैको की फोटो, क्या था लोग बोलो, क्या आती भी है, अंगारी काड़ी उसमें डब्बे में बैको की फोटो, क्या आती भी ताल्लुक है क्या बोलो, डालते ही क्या कहते, जो दिखता है वो बिकता है कहते। कैसी अकल है देखो। अल्लाह और उसके रसूल बोलते सुनो, क्या है हकीकत, जो दिखता है वही है वैसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं, लेकिन यकीन करो कामयाब हो। समझते हैं? अल्लाह ताला की ज़ात दिखती क्या बोलो, हमें आज तक देखे क्या अल्लाह को बोले, लेकिन मानते नहीं मानते बोलो। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे क्या बोलो, मानते नहीं मानते बोलो। हमें कुरान के उतरने को देखे क्या बोलो, मानते नहीं मानते बोलो। हमें हज़रत जिब्रील सलाम के आने को देखे क्या बोलो, मानते नहीं मानते बोलो। वैसा तो ऐसे इसके बाद की ज़िंदगी है, मरने की बाद की ज़िंदगी है, खबर है, हशर है, क़यामत का दिन है, ये सब चीज़ें जैसी करनी वैसी भरनी। न माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। हकीकत है ये। तो वैसा अल्लाह चाहते हैं कि सबसे पहले इंसान गैब की चीज़ों पर यकीन करे। क्या करे? गैब। समझ गया? आज दुनिया जो है नज़र पर यकीन करती, खबर पर यकीन करती नहीं। किस पर? देख इस चीज़ को मानती, बोले से चीज़ को मानती नहीं। खबर, अल्लाह रसूल एक खबर दिया। अब क्या होता, एक आदमी जाता है गाड़ी में बैठ को, बुलेट में जाता है शहंशाह, सामने एक जना बोला रे वन वे रे कहता, क्या फिर भी जाता, मैं बुलेट में बैठा हूँ जी, मुझे कौन क्या करता है कहता, जरूर जाता। सामने वो इंस्पेक्टर खड़ा है, आपको डीरा होगा, अब गाड़ी फटाता है भुर भुर कर को,
انہیں اشارہ کر ڈالا کانسٹیبل کو، انہیں روک ڈالا۔ اب کیا ہوا، ہمیں خبر دی ہے یہ ون وے جانا نہیں کر کو، مانیا کیا نہیں مانیا، سامنے گیا پولیس کھڑیا، نظر دیکھ ڈالیا، اب ڈر گیا۔ ہاں سمجھ گئی کیا؟ اب پریشان ہوتا ہے، یہاں تو بھی خالی پکڑتے گرتے، باہر ملکوں میں کیمرے رہتے، وہ کیمروں میں سسٹم ایسا رہتا کیا تو بھی ٹریفک کے خلاف کرے فوراً چھک کر کے نیم پلیٹ نمبر پلیٹ آ جاتا، پینلٹی اس میں آ جاتی، خود بخود ماہن آپ کو میسج آئے گا، آپ ادا کر لیے تو خیر، نہیں کرے چھوڑتے گئے تو اخیر میں آ کر آپ ہندوستان جانے کی جگہ وہاں کو پکڑتا تم نہ، ایئرپورٹ میں سپٹ جاتے، اتنی پینلٹی تمہیں ڈالنا ہے نہیں تو آگے بڑھ سکتے نہیں، وہاں آگے سپٹتا، کتنے سال بھی چھپ کو رہا تو بھی آخر مومنٹ میں حق پکڑے جاتا، اب وہ ایسا اوپر نیچے ہو جاتا انہیں، تو ویسا وہ سب جگہ کیمرے لگے ہیں، وہ کیمروں میں سپڑ جاتا۔ ہمیں زامبیا میں تھے، رات کے 12 بجے گاڑی گئی تو بھی ریڈ سگنل آ گیا، روڈ خالی ہے، ہماری گاڑی کھڑی ہے، ہمیں بولے واٹ از دس، کیا یہ کیا، کون بھی نہیں جانا سوچ نہیں گیا، دس از ٹریفک رول گیا انہیں، ہمیں بولے کون بھی دکھتا نہیں، تو نہیں ویسا سمجھو ان کو ادھر ادھر رہتا ہے، ایک لحظے میں ہمیں سپڑ جاتے، تو فارن میں اس کا خیال رکھتے لوگ، ابھی جو ہے بہت حد تک ٹریفک رولز کو بہت فالو کرتے، گاڑیاں ایسا ویسا نہیں چلاتے، زگ زیگ نہیں چلاتے، برابر ڈسپلن سے چلائیں گے، ایک گاڑی پیچھے ایک گاڑی برابر جائیں گی، رولز بہت پرفیکٹ طریقے سے فالو کرتے۔ ہارن مارنا نہیں، وہاں سے بھی ہارن مارنا کو تو بہت بڑا ایک گالی دیا جیسا، ایک جنا انڈیا سے گیا، یہاں تمل ناڈو میں ہارن مارتے تھا، پورے ملک کو مارتے رہتے، بس اسٹینڈ میں دیکھو ابا، بس والا بھی مارتا، لاری والا بھی مارتا، لاری کے پیچھے اسکوٹر والا انہیں بھی مارتا، کہاں اڑ کو چل جائے گا، سب بھی مل کو مارتے، ابا دیکھنے کا رہتا۔ فارن میں سب ویسا نہیں، یہاں سے تمل ناڈو کا ایک ڈرائیور گیا ملیشیا کو، بیم 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 کر ماریا، سامنے کار والا گاڑی کھڑایا، ڈور کھولا، سیدھا کو اس کے گاڑی کی جو ہے فوٹو پکڑیا، نمبر پکڑ کو پولیس کو بھیج کو، نوسی کا کو ہے کون کی ایئرپورٹ آیا ہے، اسے ڈسپلن معلوم نہیں، کمپلینٹ دے آیا، سمجھ گئے کیا؟ وہ سنگاپور والے بیٹنگ کیسا با بولو، ہاں سب کیسا ہے، ہارن سب ماننا نہیں، بالکل سائلنٹ رہنا، کام کول، ایسا ماحول وہاں، ہارن مارے گا تو گالی دے سکے، اشارہ کرتے نہیں کیا رہے گا کو، ویسا سمجھتے اسے، ہارن بہت ضرورت ہے تو خالی ہلکے طریقے سے ایک بار مارتے، اشارہ کے واسطے، تو ویسا۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان نظر پر یقین کرتا، خبر پر یقین نہیں کرتا۔ اب دیکھو انہیں سپڑ گیا ون وے میں جا کر، وہ اگر ہماری بات پہلے مان لیا رہتا، یہ ون وے رہی ہے اگر ہمیں بولے تو مان لیا رہتا، تو پینلٹی بھی نہیں، پنشمنٹ بھی نہیں، کیا بھی نہیں ہے کہ نہیں کی۔ ہمارے انصاری حضرت کا قصہ ایک سنو، ہمارے حضرت انصار علی حضرت دامت برکاتہم بڑے حضرت تھے، یہاں بھی مفتاح العلم میں بھی تھے، باقیات میں بھی تھے، پہلے کاشف الہدیٰ میں تھے مدراس میں، انہوں ایسا جو ہے روڈ کراس کر دیا، نہیں کرنا تھا کر دیا، ادھر پولیس والا کھڑا تھا، انہیں بلایا، بھائی دیکھ ڈالے، حضرت پریشان ہو گئے، اب وہ خلاف قانون تھا، حضرت کیا کرے نہیں کہ رکر دیا، نہیں کہ تیرے لئے سر کا ڈالے، تمہیں کھڑے ہی مجھے معلوم نہیں کہ تو انہیں سس ڈالیا، یہ کیا سری پو بھائی بڑی پنڈکڑا دی بھائی کہتا ہے، طریقہ دیکھا ہے کیا بول رہے، تمہیں کھڑے ہی مجھے معلوم نہیں، سر تمہیں معلوم ہو کرتا تھا، میں نہیں کرتے تھا، انہیں سس ڈالیا، پولیس دیتے بھائی بڑی پنڈکڑا دی بھائی سری پو بھائی کرو بھی ڈالیا، سبحان اللہ۔ خیر عاجزی بھی حضرت ظاہر کیا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، کوئی غلطی ہوگی تو فوراً انسان عاجزی کر لے تو کیا ہو جاتا، چھٹکارا پانا، ڈھیٹا کی کریا، سینہ تانیا تو ابھی طرف پریشانی میں مبتلا ہو جاتا۔ تو بتانا یہ ہے کہ غیب پر یقین کرنا یہ اصل ایمان کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اب اللہ اور اس کے رسول بار بار فرماتے ہیں، دیکھو پرسوں بھی حدیث آئی، دنیا کیا ہے، نقد سودا ہے، جو کچھ ہوتا نہیں ہوتا وہ یہاں دکھتا ہے، نفع نقصان معلوم ہوتا ہے، لیکن آخرت کیسی ہے، ایک سچی حقیقت ہے، اس میں
یقضی فیہا ملک قادر، قدرت والا بادشاہ فیصلہ کرے گا۔ اب اللہ اور اس کے رسول آخرت کو کھول کھول کر سمجھاتے ہیں، ایک ایک مثال دے دے کے سمجھاتے ہیں۔ آج ایک حدیث آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں، دیکھو بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے واقعی جو اس کا حصہ جو ہے وہ 3 قسم کے مال ہیں۔ ایک جو کھایا اور ختم کیا، اس کے جسم کو لگا وہ، ایک جو پہنا اور پرانا کیا تو اپنے کام میں لایا، وہ بھی اس کا ہے، اور تیسرا مال وہ جو اس نے راہ خدا میں اللہ کے نام پر خرچ کیا، یہ بھی اس کے حق میں محفوظ ہو جاتا۔ تو دنیا میں فزیکل طریقے پر دیکھے تو جو کھایا، کمایا، کھایا، چلو اس کے واسطے، کیوں کماتے ہیں؟ کھانے کے واسطے، کیوں کھاتے ہیں؟ کمانے کے واسطے۔ تو زندگی گزارنا ہے، جینا ہے تو کھانا بھی ہے، لیکن اس کے واسطے کر کر زندگی پوری کھانے کے واسطے، کمانے کے واسطے ایسا نہیں۔ خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است، کھانا کس کے واسطے ہے؟ اللہ کو یاد کرنے، زندگی گزارنے، جان رہنا نہیں، اس کے واسطے۔ تو معتقد کے زیستن از بہر خوردن است، لیکن اے انسان تیرا حال ہو گیا ہے، تیرا ذہنی ایسا بن گیا ہے کہ جینا ہی کہے کے لیے ہے، کھانے کے لیے ہے، کمانے کے لیے ہے کر ہو گیا، ایسا نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کھائے تمہیں، چلو تمہارے بدن کو لگا، تمہارا مال، جو پہنے تمہیں، لباس سے تمہارے بدن کی حفاظت ہوئی، خوبصورتی اپنائے تمہیں، ٹھیک ہے تمہارا مال، اور جو اپنے لیے راہ خدا میں چھوڑے، آگے تمہارے لیے ایڈوانس میں بھیجے، وہ کیا ہے؟ تمہارا مال، وہ ریزرو ہے، وہ تمہارے پاس ہے۔ اس کے علاوہ اور جو کچھ ہے بندہ، وہ سب دوسروں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ اس کے کام کے نہیں ہے وہ، سب جو ہی آنکھ بند ہوئی وہ دوسروں کا مال ہو گیا۔ اب میرا مال جو بول رہا تھا وہ مال اس کا نہیں رہا، چھوٹ گیا پورا۔ ایک اللہ والے ایک آدمی کے پاس بیٹھے ہیں، اب اس کا آخری وقت ہے چل چلاؤ کا، حضرت بھی سمجھ گئے، اب تلقین کر لے، کلمہ پڑھا لے کر ہی، ایک چراغ جل لے کر ہے، تھوڑی دیر میں اس کی روح قبض ہو گئی، چلے گا وہ۔ حضرت جو ہے فوراً چراغ بند کر بجھا دیے۔ لوگ بولے کیا حضرت پریشانی بڑھا دیا آپ کو، پہلے سے ہم پریشان تھے، ایک چراغ جل لگا تھا وہ بھی بجھا دیا آپ، اندھیرے میں اور پریشانی بڑھ گئی نا۔ تو کیا بولے حضرت؟ نہیں بیٹا بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن سنو، جب تک یہ چراغ جل رہا تھا اس کا مالک وہ تھا، تو اس کی چیز تھی وہ، اب اس کی روح قبض ہوئی تو یہ چیز اب اس کی نہیں رہی، اس کے وارثین کی ہو گئی۔ اللہ ہو، اب پورے وارثوں کی اجازت کے بغیر یہ چراغ بھی نہیں جل سکتا۔ اب کیا ہوا؟ آنکھ بند ہوتے ہی پوری چیزیں دوسروں کی ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو عقل مند انسان کون جو اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجے۔ آج دنیا کر کے کماتے لوگ۔ ایک حضرت بولے اسٹیشن میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، کیا حاجی صاحب خیریت؟ کیا؟ ہاں خیریت الحمدللہ۔ کہاں جاتے ہیں؟ فلاں جگہ جاتے ہیں۔ ایسا ریل میں؟ کون سی ٹرین؟ تو یہ ٹرین بولے۔ حضرت بھی جاتے ہیں، ریزرویشن کیا تم کریں کیا؟ تو کیا بھی نہیں گئے۔ اچھا کیا بھی لگیج کیا بھی نہیں ہے؟ تو کیا بھی نہیں گیا۔ نہیں کہیں میں جاتے ہیں ایسا تو جنرل کمپارٹمنٹ، جنرل بوگی میں بولے بستر کیا بھی نہیں گیا۔ تو کیا بھی نہیں، ایک پیپر ہے کہتے ہاتھ میں، یہ بچھا لیتا ہوں میں سو جاتا ہوں کہتے۔ حضرت بولتے مجھے اچھی طرح معلوم ہے اس بندے کی دولت اتنی ہے اسے خود معلوم نہیں کتنی ہے، اتنی دولت ہے، اللہ بہت دیا، اور ایک طرف سے اس کی دولت کھانے والے کھالا کری جاتے ہیں، ہڑپنے والے ہڑپ رہے ہیں، اس کی دولت کتنی ہے اسے خود معلوم نہیں۔ حضرت بولے مجھے ایک ہفتے تک میری طبیعت پہ اثر رہا،
کم از کم پیڑا اللہ دولت دیا نا، ایک فلائٹ میں تو بھی جاتا عزت سے، نہیں ایک کار میں جاتا، اے سی کار میں، نہیں فرسٹ کلاس میں ٹکٹ بک کر کو تو بھی جاتا، ذرا بستر گستر اچھا ڈھنگ سے سو لو کو آرام سے۔ اب اتنی دولت رہ کر وہ دولت کس کام کی بولو؟ نیچے سوتوں کا تھا، پیپر بچھالک سوتوں کا تھا، جنرل بوگی میں جاتوں کا تھا، اللہ اکبر، کائی کے واسطے جو بولو وہ۔ ہم لوگ ملیشیا میں تھے، حضرت جی دامت برکاتہ کی خدمت میں، ساؤتھ افریقہ سے مہمان آئے حضرت سے ملاقات کے لیے، پوری فیملی آئی، تو لوگ بہت اس سے اتنا لمبا سفر کر کے آئے۔ ایسا کوئی پوچھ دیا کون سے ایئر لائن سے آئے، تو فلاں ایئر لائن سے آئے، تو بولے وہ تو بڑی مہنگی ایئر لائن سے ہے، ایسا آپ کنیکٹنگ فلائٹ میں آ سکتے تھے نہیں، کیا کرتے؟ وہ بڑے میاں جو جواب دیا، اللہ اکبر، آج تک ان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ بولے بھائی کماتے ہی ہیں ہم سہولت کے لیے، راحت کے لیے، ہم فیملی کو لے کر آئے ہیں، ہم اللہ نے دولت جب دیا ہے تو ہم سکون سے نماز پڑھتے ہوئے پردے کے اہتمام کے ساتھ سکون سے اپنا سفر طے کریں، اس کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہم پیسے بچا کے کیا کریں؟ تکلیف پڑھ کے پریشان ہو کر نمازیں ہماری چھوٹیں، کیا کریں ایسی دولت سے؟ بولے اللہ اکبر۔ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں کہ اللہ دولت آپ دیے ہیں تو آپ کے کام کے لیے، آپ کے نام کے لیے۔ اب اگر اس میں پیسہ زیادہ بھی جاتا ہے تو گیا لیکن ایک نماز بھی نہ جائے، اس کا اہتمام۔ ہماری عورتیں باعزت طریقے پر سفر کریں، دھکے مکے کی نوبت نہ آئے، شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، پردے کے ساتھ وہ سفر ان کا ہو۔ اللہ آپ نے دولت دی ہے، آپ کا شکر ہے، آپ کے نام پر خرچ ہے، سبحان اللہ۔ تو سوچنے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس کا خرچ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی ہم عزت سے رہیں، راحت سے رہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین پر چلیں، اللہ کے احکام کو پورا کریں، گھر سکون کا ہو، وسعت کا ہو تو پردے کا لحاظ ہوگا، سکون سے عبادتیں ہوں گی، اس میں کوئی یہ نہیں ہے۔ اب لیکن اس سے بڑھ کر اب کچھ کر بھی نہیں رہا ہے، پھر جما رہا ہے، آخر کیا ہوگا؟ جو ہی آنکھ بند ہوئی سب چھوٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے طریقے سے سوال کیا، فرمایا تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہے؟ اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہے، ایسا کون ہے؟ بولو۔ تو بولے یا رسول اللہ سب کو اپنا مال پسند ہے، اپنے وارث کا مال کیوں؟ تو اسی طریقے سے سمجھایا تو لوگوں نے عرض کیا ہم میں سے تو ہر ایک کا حال یہ ہے کہ اس کو اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ اپنا مال محبوب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بات ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کا مال بس وہی ہے جس کو اس نے آگے بھیج دیا، اور جس قدر اس نے بات کے لیے رکھا وہ اس کا نہیں ہے بلکہ اس کے وارثوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ وہ جو کچھ کے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اس کے وارثوں کا مال ہے۔ لہذا عقل مندی یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وارثوں کے لیے چھوڑنے سے زیادہ فکر اپنی آخرت کے لیے سرمایہ محفوظ کر دینے کی کرے، جس کی صورت یہی ہے کیا کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں جتنا ہو سکے ما قدمت لغد، آخرت کے لیے جو کل کے دن کے لیے جو جتنا بھیجے وہ بھیج لے۔ اب اس میں نیکیاں ہیں، جانی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، دوسروں کی خدمت ہے، دین کے سلسلے میں محنت ہے، یہ جتنی بھی شکلیں ہیں یہ سب انسان کرے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے آخرت میں کیا ہوں گی؟ محفوظ ہو جائیں گی۔ ورنہ پھر دنیا کر کے رابے گا تو جتنی ملنی ہی اتنی مل کر رہے گی۔ لوگ بہت زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کرتے، یہ کرتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جناب بولے آگتے حضرت کہنے جا کو حضرت پرندے باتاں کر لیتے، سمجھے معلوم ہونا اللہ سے تمہیں دعا کرو گے، نکو رے ویسا، نہیں تمہیں دعا کرو حضرت، کیا نہیں لو ایسا، نکو کہ نہیں دعا کرو حضرت، کیا کر ڈالے حضرت سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاقت دے ڈالے۔ اب گھر کو آیا، ذرا کھانا بچا، وہ جاگ ڈالنے گیا تو گھر کا مرغا بھی کتا بھی دو بھی بھاگے کھانے کے واسطے۔ مرغا اڑ کو گیا، سوچو کیا کی بوٹی کیا کی تھی، اٹھا لگو
چلے کتا بولا کیا رے تو اتنا بے درد ہے کیا رے, رات بھر پارا مئی دیا, مئی جگہ سو, اب سونے کا ٹائم میرا, ذرا کیا تو کھا لگ سو جائیں گے گا تو مار لینا رہے گا تو ڈر نہ کرے یہ ملتا آج ہی, وہ کیسا رہے گا تو یہ گھر والے کی گئی مرتی دیکھا آج ہی گیا. یہ سنتا لیا انہیں, آہا گئی مر جاتی کیا میری, کیا سو صبح ہی نکلا سو جا کو بازار میں گئی کو بیچ ڈالیا, بیچ کو خوش ہوگا, ابا مر جاتی تھی پیسے پورے چل جاتے تھے, پیسے بچا لیا ہم ہی گھر کو, خوش ہو گیا. پھر دوسرے دن ویسا کیا کہ دارنے گیا تو مرغا اڑے آنسو اٹھا لیا. کتا بولیا کیا رے بے وفا تو کل بھی ویسا کریا, وہ بھی الگ بولیا گئی مرتی گھر کو مری نہیں, آج ڈر نہ کرے اس کا گدا مرتا گیا. وہ کیا رہے گا تو انہیں سنتا لیا, ارے گدا مر جاتا ہے میری کمائی کا سب ذریعہ چل جاتا گھر کو. پھر صبح ہی جا کیا گیا گدا بیچ ڈالیا, خوش ہوگا پیسے بچ گئے رے با, نہیں تو چل جاتا تھا ایسا گھر کو. اب تیسرا دن ہوا ویسا ڈالنے گئے تو وہ مرغا اڑ کو اٹھایا تو کتا بولیا بڑا بے وفا ہے رے تو, بے غیرتا ہے, جھوٹا کہاں کا, 2 دن بولا جھوٹی بولیا ایسا, نہیں سچیز بولیا سو سن, آج سن لے, آج انہیں خود مرتا. انہیں مریا تو گھر کو لوگ آتے, پلو پکتا, کھانا بنتا, تجھے ہڈیاں سب ملتے لے, کنفرم یہ گیا. اب ڈر گئے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا, جاگ بولا حضرت ایسا قصہ کہتے آج میں چل جاتا ہوں کہتے. حضرت بولے وہ تقدیر کا فیصلہ ہو گیا. اصل تقدیر میں تھا اس گھر میں سے کسی ایک کی جان جانی تھی, وہ گئی کی تو بھی جاتی تھی, گدے کی تو بھی جاتی تھی, تو بڑی ہوشیاری کر کو بچا دے لیا, اب تیری جانی چاکوٹی کی چلے گا تو تچ قصہ ختم کر. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے, آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی, 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 یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا باقی انت الباقی, 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 یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ, 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 لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے. یہ ہمارا بیان دور قریب بیٹھے خواتین و حضرات سب سنتے ہیں اور
بہت طلب سے بھی بعض لوگ سنتے ہیں، اس میں ایک بات کی وضاحت ہے، ایک بات کی صراحت کر دیتے ہم۔ یہ جو بیان کے بعد ختم خواجگاں کا یہ عمل ہوتا ہے، اس کو ختم خواجگاں کا عمل بولتے ہیں۔ یہ اجتماعی عمل ہے اور ہمارے سلسلے کا ایک خاص عمل ہے یہ۔ اس میں ہم بزرگوں کے نام کچھ چیزیں وظیفے پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں، اور بیچ بیچ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہم پڑھیں گے، ایک بار ہم پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں ہم کو ملیں گی۔ تو یہ فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، رحمت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا، ان بزرگوں کے نام ہم جب یہ پہنچائیں گے تو روزانہ اب ہماری طرف سے ان کی خدمت میں پہنچے گا تو ہدیہ ایک طرف سے روزانہ گئے تو کیسا، دوسری طرف سے بھی بدلے میں ان کی طرف سے بھی ہمارے کو ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ روحانی فیض ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کچھ صفات، ان کی کچھ خاص چیزیں ہیں، وہ ہمارے اندر اللہ منتخب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پر عمل کی توفیق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ویسی نیک زندگی ہمیں نصیب کریں گے۔ اس طرح سے کچھ چیزیں ہوتی۔ دیکھو، اچھوں کے ساتھ جا کر بیٹھتے تو اچھائی ہمارے اندر آتی، نیک کام کرنا کر کر آخرت کی فکر پیدا ہوتی، غفلت بھری زندگی سے نکلنا کر کے خیال آتا۔ یہ فیض ہے۔ وہی بروں کے پاس گئے تو دم مارنا، بیڑی پینا، یہ پینا، وہ پینا، یہ استعمال کرنا، گانجا مارنا کر وہ خیال آتا۔ تو بروں کی صحبت میں گئے تو وہ، اچھوں کی صحبت میں آئے تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ انسان کے اندر سے ایک احساس جاگے، ایک نیک چیز کی تمنا، نیک چیز کی خواہش پیدا ہو، ارادہ پیدا ہو، یہ ہے اصل چیز، یہ فائدہ ہے، فیض ہے۔ سمجھ گیا؟ ہمارے حضرت ایک واقعہ سنائے۔ ایک بار حضرت مسجد میں تھے، بیان ہو رہا، ایک نوجوان زور سے گاڑی میں جا لگتا، 2 ویلر میں۔ باہر جو ہے ٹریفک کنٹرول کرنے کچھ نوجوان کھڑے تھے۔ وہ گاڑی کھڑا کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے ایسا؟ بیان ہو رہا ہے ایسا۔ اچھا، گاڑی کھڑا دیا، اس کے بعد بیان سن لیا، واپس جاتا ہوا وہ پارا دینے والے دیکھے، ادھر جا لگتا سنائی نے، ادھر جاتا ہے کہ بات تو کام سے ادھر جاتا ہوں، بولے نا ایسا کہ نہیں، جانے کا ارادہ ادھر ہی تھا۔ سو حقیقت بولتا ہوں، مثال کے طور پر 12 بجے ایک جگہ جانا تھا، ایک حرام کام کے واسطے ٹائم دے دیا تھا۔ کیا جاتے جاتے ابھی آدھا گھنٹہ ہے نا، کیا ہوتا ہے کہ جا کے دیکھیں گے کر گیا، بات سنیا، دل بدل گیا۔ اب آیا تو رو 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 کرا، آنکھوں سے آنسو، سچی توبہ کر کے مسجد سے واپس آیا۔ اب میں توبہ کیا، ادھر نہیں جاتا، اب میں واپس جاتا ہوں۔ اب دیکھو کتنا بڑا فائدہ ہوا، یہ زندگی بدل گئی۔ تو یہ ہے اللہ والوں کی زندگیوں کا ہمارے اوپر جو فائدہ جو ہوتا ہے روحانی اعتبار سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیتیں کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما لیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر یا ربی یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک علی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما. اللہ شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما. اللہ برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے کام سے، برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما. اللہ زندگی کا بیشتر حصہ آپ کی نافرمانیوں میں، ناقدریوں میں، لاپرواہیوں میں، لایانی میں اللہ گزر چکا ہے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. آئندہ زندگی کو تقوی اور پاکیزگی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے. آنے والے وقت کو گزرے وقت کے لیے کفارہ بنا دیجیے. اللہ ہم آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، آپ کی نافرمانی کرتے رہے. اللہ آپ دیکھتے رہے، ہم گناہ کرتے رہے. معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. رحمت کا اشرہ گزر چکا ہے. اللہ مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرما دیجیے. مغفرت فرما دیجیے. اللہ مغفرت فرما دیجیے. اللہ بہت چھوٹی منہ بڑی بات پوچھ رہے ہیں. اللہ آپ کو حق ہے، نالائق ہو نکل جاؤ، تمہارے لیے کوئی بخشش نہیں. اللہ یہ منہ سوال کیے جانے کے لائق نہیں، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں.
لیکن اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ ہمیں اپنی خطاؤں کا بھی اقرار ہے اللہ، اور آپ کی عطاؤں کا بھی اقرار ہے، اعتراف ہے اللہ۔ آپ کی ذات تو بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیتی ہے اللہ۔ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، آپ کے نیک بندوں نے کہا ہے آپ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیتی ہے اللہ۔ اگر ہم سے ہے اللہ عدل اور انصاف مانگنے آ جائے تو کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں ہے اللہ جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق ہے اللہ۔ آپ کی ذات بڑی مہربان ہے اللہ، بڑی قدردان ہے اللہ، آپ بہت نوازنے والے ہیں اللہ، بہت معاف کرنے والے ہیں اللہ۔ آپ کی تو ذات ہے اللہ بندوں کو بلاتی ہے، باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، میرے بندے آجا آجا، تو جو کچھ کہ ہو آجا، اگر کافر ہو گبر و بت پرستی باز آ، اگر تو کافر ہو بت پرست ہو آتش پرست ہو تب بھی آجا، ان درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نہیں، میرا یہ دربار مایوسی کا دربار نہیں ہے، قد صد بار توبہ شکستی باز آ، تو نے اگر 100 بار بھی توبہ کر کے توڑا ہو تو آجا۔ اللہ آپ تو اتنے مہربان ہے اللہ، 70 ماہ سے زیادہ مہربان ہے اللہ، معاف فرما دیجیے۔ پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، امت بہت پریشان ہے اللہ، امت کٹ رہی ہے اللہ، مٹ رہی ہے اللہ، مٹ رہی ہے اللہ، امت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے اللہ، جو جہاں چاہے بہا رہا ہے اللہ۔ اب کی خبریں آ رہی ہیں اللہ، رمضان میں بھی گھر ڈھائے جا رہے ہیں اے اللہ، خواتین بے گھر ہو رہی ہیں اللہ، ظلم پہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ اے خاصا رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آکے جو وقت پڑا ہے، امت کے حال پر ہم فرمائی اللہ، کرو فرمائی اللہ۔ مانا ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، قصوروار ہیں اللہ، بڑے گندے ہیں، مگر آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی کو اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ۔ اللہ ظالموں کے پنجوں کو پکڑ لیجیے اللہ، ظلم کا خاتمہ فرمائیے اللہ، حق کا بول بالا فرمائیے اللہ، باطل کا منہ کالا فرمائیے اللہ، حق کو فروغ عطا فرمائیے اللہ، ایمان کے ہواؤں کو چلائیے اللہ، کفر و شرک کا خاتمہ فرمائیے اللہ، مسجدوں کی، مرکزوں کی، مکتبوں کی، مدرسوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، دینی جمعیتوں اور جماعتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ اے اللہ باطل کی سازشوں کو فیل فرمائیے اللہ، اے اللہ ان کی سازشوں کو ان کے منہ پہ پھیر دیجیے اللہ۔ اے اللہ ایمان والوں کو نیک توفیق عطا فرمائیے، ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسن عطا فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائیے، ایک بنائیے، اچھے بنائیے، سچے بنائیے، آپ کے اچھے بندے بنائیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے امتی بنائیے، والدین کی اچھی اولاد بنائیے، اے اللہ معاشرے کا اچھا فرد بنائیے، دنیا کا اچھا انسان بنائیے، ہم سب کو اچھا انسان بنائیے۔ اللہ ہمیں ایسے اخلاق عطا فرمائیے لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ایمان کی طرف آئے۔ آج ہمارے اخلاق کی وجہ سے لوگ دور ہو رہے ہیں اللہ، ایمان سے دور ہو رہے ہیں اللہ، اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ اللہ نئے نئے عنوانات اٹھائے جا رہے ہیں اللہ، اپنے فضل و کرم سے حالات کو درست فرما دیجیے، بہتر بنا دیجیے۔ اے اللہ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے۔ اللہ جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔